بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 3 پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی میری حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں زندگی گزاروں، در دروازہ بارگاہ، حسرت خواہش، آرزو کا مطلب بھی خواہش ہوتا ہے، لیکن حسرت اور آرزو میں ایک دقیق سا فرق، ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ جب یہ دونوں الفاظ اکٹھے ایک ساتھ ایک جملے میں آ جائیں تو وہاں پر ہم حسرت کا معنی ناکام خواہش کی طور پر کرتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری ابھی تک کی ناکام خواہش بھی یہی ہے اور آئندہ زندگی میں شدید خواہش بھی یہی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور وہیں میری موت واقع ہو جائے۔ حوالہ شعر نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر مینائی۔ تشریح: سرزمین مدینہ ہر مسلمان کے لیے نہایت محترم ہے۔ ہر دلی خواہش مسلم یہی ہوتی ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کی زیارت کرے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام گزارے اور جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی بدولت مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اسے یثرب کہا جاتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ شہر فیوز و برکات کا گھر بن گیا۔ اگر کسی مسلمان کو اس مقدس سرزمین پر رہنے کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ زمانے کا خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مدینہ منورہ کو وطن بنایا اور وہاں امن سے رہائش پذیر ہوا اور جس کی وفات مدینہ میں ہوئی، میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ روئے زمین پر ہر جگہ جائے گا مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جملہ فیوز و برکات کو دیکھتے ہوئے شاعر اپنی بھرپور محبت کا اظہار انوکھے انداز میں کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مدینہ منورہ میں جیوں اور مروں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں زندگی گزارنا نصیب ہو جائے اور جب میری موت کا وقت آئے تو تب بھی میں اسی درز اقدس پر موجود ہوں، یوں مجھے اپنے محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کا موقع مل جائے گا۔ بقول شاعر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کوئی دنیاوی مال و دولت چاہتا ہے تو کوئی دنیا میں عزت و اقتدار کی چاہت رکھتا ہے۔ شاعر کے دل میں جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہے۔ شاعر کی آرزو ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان خوش بخت گلیوں میں گزاریں جن گلیوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ دنیاوی زندگی کا اختتام بالآخر موت سے ہونا ہی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں آنے والی موت سے بڑھ کر پاکیزہ موت کیا ہوگی، لہذا شاعر چاہتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی اسی سرزمین پر ہو جائے۔ بقول شاعر، جان آخر تو جانے والی تھی، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار اے کاش۔